السلام علیکم حضرت، اسی حوالے سے قرض حسنہ کے بارے میں کچھ ساتھی ہیں جو قرض حسنہ لے لیتے ہیں ہم سے، یا ہم تو لے جب تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ کہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اب قرض حسنہ مرضی ہے واپس کرو یا نہ کرو، اور پھر وہ واپس کرنے کی بھی کبھی جو ہے وہ نوبت نہیں آتی، بعض دفعہ وہ بالکل ہی واپس نہیں کرتے، یا کیا ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے، یا کوئی اس کی کیا شرائط ہیں اس کے حوالے سے شرعی طور پر اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، شریعت میں ہر قرض کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ہر وہ قرض جو نیکی کی نیت سے دیا جائے وہ قرض حسنہ ہی ہوتا ہے، یا جو قرض لیا جائے اس نیت سے کہ میں اس کو واپس کروں گا وہ قرض حسنہ ہی ہوتا ہے۔ حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، تو اس پہ چونکہ نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو ویسے عام قرض جو واپس کرنا ہو اس کو قرض کہتے ہیں، اور جو واپس نہ کرنا ہو یا جس کی مدت متعین نہ ہو اس کو قرض حسنہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی قرض لینے آئے تو اس سے واضح کروایا جائے۔ شریعت کا اصول ہے کہ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں معاملہ طے کریں کہ کتنا قرض لیا جا رہا ہے اور کتنی مدت کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے 6 ماہ کے لیے چاہیے، 1 سال کے لیے چاہیے، تو پھر اس کو تحریر بھی لکھ لی جائے، اور اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کو یاد دہانی بھی کرا دی جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے اپنی کسی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے یہ اس وقت ہی کہا کہ بھائی میں واپس اپنی مرضی سے کروں گا، آپ مجھے قرض تبھی دیں کہ میں واپس 6 ماہ بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد نہیں کر سکتا، بلکہ میں واپس کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے واپس کروں گا جب میرے پاس ہوں گے، پھر اس صورت میں آپ کی پوزیشن ایسی ہے تو آپ تبھی قرضہ دیں، اگر ایسی پوزیشن نہیں ہے تو آپ قرض نہ دیں، انکار کر دیں۔ یا وہ آپ سے زیادہ مانگ رہا تھا، آپ اتنے زیادہ تو نہیں دے سکتے اس طرح لامحدود مدت کے لیے، کم مقدار میں دے سکتے ہیں تو جتنی مقدار میں دے سکتے ہیں اتنی مقدار اس کو بتا دیں، اتنی مقدار میں ہی دے دیں۔ تو اس پہ بھی اجر تو بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک واقعہ کہ ایک آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، اور وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا عمل لے کے آئے، کہے گا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر پوچھا جائے گا کوئی عمل تو ہوگا، وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا جائے گا تو وہ کہے گا اچھا ہاں ایک بات صرف ہے کہ میں مالدار تھا اور میرے پاس سے لوگ مال ادھار لے جاتے تھے اور میں ان سے واپس مانگتا تھا جو مدت طے کرتے، اور وہ اس مدت پہ نہ دے پاتے تو میں سختی نہیں کرتا تھا، میں مدت میں توسیع کر دیتا تھا، تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر دیتا تھا۔ پھر جب وہ مدت پوری ہوتی پھر مطالبہ کرتا، وہ پھر نہ دیتے تو میں پھر مدت میں توسیع کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرمائیں گے میرے بندوں کے ساتھ اتنی نرمی کا معاملہ کرتے رہے اور پھر یہ کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے قرض دینا اور مدت میں توسیع کر دینا مقروض کے لیے، تو یہ تو بڑی اجر کی چیز ہے اور آخرت کے لیے بڑی مفید ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ والی بات جو اس کی فضا بن گئی ہے آج کل کے، قرض لیتے ہیں اور واپس کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتے ہوتے اور نام قرض حسنہ کا دے دیتے ہیں، یہ فضا بنانا غلط ہے۔ واپس تو کرنا چاہیے، ہاں تاخیر دیر سویر ہو سکتی ہے، اور وہ بات معاملہ قرض لیتے دیتے وقت ہی واضح طور پہ طے کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو رواج بن گیا اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی آئے اور آ کے مجھے قرض حسنہ چاہیے تو اس سے واضح کرنا چاہیے بھائی قرض حسنہ کی تعریف پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ قرض حسنہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس میں آپ سے کبھی مطالبہ ہی نہیں کر سکوں گا، آپ نے خود واپس کیا تو کر دیں گے، نہ کیا تو نہ کیا، تو اس کو تو قرض حسنہ نہیں کہتے۔ کسی عالم سے پوچھ کے آؤ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ قرض لینے آئے ہو تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، آپ اپنی ضرورت کے لیے 6 ماہ، سال، کچھ عرصہ، 2 سال کے لیے جو بھی کوئی مدت ہے اس کے لیے لینے آئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ضرور کر لیتے ہیں قرض۔